السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن جابر قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجته یوم عرفہ وهو على ناقته القصواء یخطب۔ یہ کتاب مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 569 ہے اور باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری فصل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کے حج کے موقع پر عرفہ کے روز دیکھا، اس حال میں کہ وہ اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فسمعتہ یقول، تو میں نے انہیں ارشاد فرماتے سنا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا۔ اے لوگو، میں نے تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑی ہے کہ اگر تم نے اسے اپنا لیا تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و عطرتی، یہ کتاب اللہ، یہ ماں کا بیان ہے، جو چیز تم نے چھوڑی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری عطرت ہے۔ عطرت سے مراد اہل بیت ہے، آگے خود ہی ارشاد فرما دیا اہل بیتی یا اہلا بیتی، تو اہلا بیتی پڑھیں گے تو اس سے پہلے عانی فعل محذوف ہوگا، عانی اہلا بیتی۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور اہل بیت کو اپنی امت کے درمیان چھوڑا ہے کہ اگر یہ امت انہیں اپنا لیتی ہے، اختیار کر لیتی ہے، کتاب اللہ کی روشنی میں وہ عمل کرتی ہے اور اہل بیت کی تعظیم و تکریم کرتی ہے، ان کی روایتوں پر عمل کرتی ہے، ان کی باتوں پر اعتماد کرتی ہے، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اس میں اہل بیت کی واضح فضیلت ہے کہ اگر آپ نے انہیں اپنا لیا، ان کی روایات پر عمل کیا، ان کی باتوں پر اعتماد کیا، تو ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ قصوہ کے لغوی معنی ہوتے ہیں وہ اونٹنی جس کا کان کاٹ دیا گیا ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اونٹنی کا کان کاٹا نہیں گیا تھا، بلکہ پیدائشی طور پر اس کے کان ویسے ہی تھے، اس لیے اس کا نام قصوہ رکھا گیا تھا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ دور دراز کا سفر وہ بغیر کسی تکان کے کر لیا کرتی تھی، اس لیے اسے قصوہ کہا جاتا تھا۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن زید بن ارقم قال، حضرت زید ابن ارقم سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہ لن تضلوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیز چھوڑ رہا ہوں، اگر تم نے انہیں مضبوطی سے تھام لیا تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الآخر، ان دو چیزوں میں ایک دوسرے سے عظیم تر ہے۔ کتاب اللہ، یعنی دو چیزیں ہیں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے۔ حبل ممدود من السماء، وہ گویا ایک رسی ہے جو آسمان سے زمین تک دراز کی گئی ہے، لٹکا دی گئی ہے، تو جو اسے اپنا لے گا، اسے اختیار کر لے گا، وہ بلندیوں سے ہمکنار ہو سکتا ہے، بلندیوں پر فائز ہو سکتا ہے۔ وعطرتی، اور دوسری چیز میری عطرت یعنی میرے اہل بیت ہیں۔ وَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گی۔ فَانظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا، تو اب تم غور کر لو کہ کیسے تم میرے خلیفہ ہوتے ہو ان دونوں کے حق میں، تم کیسے میرے جانشین ہوتے ہو ان دونوں کے معاملے میں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اب فرمایا کہ غور کر لو کہ تم کیسے میرے جانشین
ہوتے ہو ان دونوں کے حق میں، یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد تم ان دونوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہو، کتاب اللہ پر کس قدر عمل کرتے ہو اور اہل بیت کا کس قدر لحاظ رکھتے ہو، اس بارے میں غور کر لو۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور انہی سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ لعلی وفاطمۃ والحسن والحسین، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضی، حضرت فاطمہ زہرا، حضرت حسن مجتبی اور حضرت حسین سید الشہداء کے حق میں ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انا حرب لمن حاربہم، میں ان سے جنگ کرنے والا ہوں جو ان سے جنگ، میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں جو ان سے جنگ کرے، وسلم لمن سالمہم، اور سلم سین کے کسرے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میں اس سے صلح کرنے والا ہوں جو ان سے صلح کرے۔ تو اہل بیت کا جو عام اطلاق ہے، جو عام طور پر اہل بیت سے سمجھے جاتے ہیں، یعنی یہ چار نفوس قدسیہ، انہی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا حرب لمن حاربہم۔ یہ حرب محارب کے معنی میں ہے، یعنی میں اس سے جنگ کرنے والا ہوں جو شخص ان حضرات سے جنگ کرے، لڑائی کرے۔ وسلم یا سلم لمن سالمہم، اور میں اس سے صلح کرنے والا ہوں جو ان سے صلح کرے۔ تو اس میں ان چار نفوس قدسیہ کی فضیلت ہے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن جمیع ابن عمیر قال، اور جمیع ابن عمیر سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا، دخلت مع امتی علی عائشہ، میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گیا، فسألت ای الناس کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے پوچھا کہ لوگوں میں کون سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محبوب تھے؟ قالت فاطمہ، تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ۔ فقیل من الرجال، پھر ان سے پوچھا گیا کہ یہ تو عورتوں میں سب سے زیادہ وہ محبوب تھیں، مردوں میں سب سے زیادہ حضور کو کون محبوب تھے؟ قالت زوجہا، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کے شوہر یعنی حضرت علی مرتضی۔ اس حدیث پاک سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی مرتضی کے درمیان کوئی اختلاف اور کوئی دشمنی نہیں تھی۔ اسی لیے جب سائل نے پوچھا کہ سب سے افضل کون تھا، تو آپ نے پہلا نام حضرت فاطمہ کا لیا اور مردوں میں پہلا نام ان کے شوہر حضرت علی مرتضی کا لیا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو صاف وہ کہہ سکتی تھی کہ عورتوں میں سب سے محبوب میں تھی اور مردوں میں سب سے محبوب میرے والد ابو بکر صدیق تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بلکہ بعض شارحین نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر یہی سوال کوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرتا تو ان کا جواب یہی ہوتا کہ عورتوں میں سب سے محبوب حضرت عائشہ تھیں اور مردوں میں سب سے محبوب ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق تھے۔ یہ گویا غایت درجہ ایک دوسرے سے محبت کی دلیل ہے کہ اپنا نام نہ لے کر کے دوسرے کا نام لے رہے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن عبد المطلب ابن ربیعہ ان العباس دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغضبا، اور عبد المطلب ابن ربیعہ سے مروی ہے کہ حضرت عباس اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اس حال میں کہ وہ غضبناک تھے، انہیں غصہ دلا دیا گیا تھا۔ وَأَنَا عِنْدَهُ، اور میں حضور کی خدمت میں حضور کے پاس موجود تھا۔ فقال ما اغضبك، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کس چیز نے آپ کو غضبناک کیا ہے، کس چیز نے آپ کو غصہ دلایا ہے؟ قال یا رسول اللہ، حضرت عباس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، ما لنا ولقریش، ہمارا اور قریش کا کیا معاملہ ہے؟ اذا طلاقوا بینہم طلاقوا بوجوہ مبشرہ،
کہ جب قریش آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کشادہ روئی سے ملتے ہیں، ایسے چہروں سے ملاقات کرتے ہیں جن پر تازگی ہوتی ہے، جن پر خوشی ظاہر ہوتی ہے۔ وَإِذَا لَقُونَا بِغَيْرِ ذَلِكَ، اور جب وہ ہم سے ملتے ہیں تو اس کے علاوہ چہرے سے ملتے ہیں، یعنی وہ کشادہ روئی نہیں ہوتی ہے، چہرے پر وہ خوشی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ تو آخر ہمارا اور ان کا کیا معاملہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں؟ فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی احمر وجہہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل من الایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کسی مرد کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تم سے اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے محبت نہ کرے۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، ایھا الناس من آذا عمی فقد آذانی، پھر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جس نے میرے چچا کو اذیت پہنچائی، تکلیف دی، تو یقیناً اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ فَإِنَّمَا عَمُّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ، کیونکہ مرد کا چچا اس کے باپ کے مثل ہوتا ہے، اس کے باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ تو گویا حضرت عباس یہ میرے چچا ہیں، میرے باپ کے درجے میں ہیں، لہٰذا جس نے انہیں تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وفی المصابیح عن المطلب، اور مصابیح میں یہ عبد المطلب سے مروی ہے، یعنی یہاں مصابیح میں مطلب سے مروی ہے اور یہاں عبد المطلب سے یہ روایت ہے۔ اور عبد المطلب اور مطلب کی تفصیل اور ان کے باپ کا نام حاشیے میں موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ مصابیح میں المطلب ہے، شروع میں راوی المطلب ہیں، اور یہاں مشکات میں اس کے راوی عبد المطلب ابن ربیعہ ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں 2 سال یا اس سے کچھ زائد تھے، لیکن ان کے حسن ادب کا حال یہ تھا کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے ہیں، تو انہوں نے کیسا پیارا اور ادب سے معمور جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ بڑے تو وہی ہیں لیکن میری عمر ان سے زیادہ ہے، یعنی فرمایا ہوا اکبر وانا اسن، یعنی وہ بڑے تو وہی ہیں، ہاں میری عمر کچھ زیادہ ہے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حسن ادب یہی ہے کہ کبھی بھی کسی لفظ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی بڑائی کا اظہار نہ کیا جائے۔ یہ تو ایسا موقع تھا کہ اگر وہ کہتے کہ ہاں میں بڑا ہوں، 2 سال یا اس سے کچھ زیادہ بڑا ہوں، تو کوئی حرج نہیں تھا، یہ حقیقت کا بیان تھا، لیکن ان کے اعتبار سے یہ ادب کے خلاف تھا، اس لیے انہوں نے بہت پیارا جواب دیا، ہوا اکبر وانا اسن، یعنی بڑے وہی ہیں اور میری عمر زیادہ ہے۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العباس منی وانا منہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ اس طرح کے کلمات دونوں طرف سے غایت درجہ محبت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور نسب کے اظہار کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں، یعنی دونوں کا نسب ایک ہے، دونوں ایک خانوادے کے ہیں، ایک خاندان کے ہیں۔ لیکن یہاں پہلا معنی ظاہر ہے کہ محبت کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لہٰذا انہیں تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے اور مجھے تکلیف دینا انہیں تکلیف دینا ہے۔ تو فرمایا العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہیں اور میں عباس سے ہوں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعباس،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس سے ارشاد فرمایا اذا کان غدات الاثنین فاتنی، یا اذا کان الوقت غدات الاثنین منصوب پڑھیں، جب وقت پیر کی صبح کا ہو، چاشت کا ہو، جب وقت پیر کی چاشت کا ہو تو آپ میرے پاس آئیں اور اپنی اولاد کے ساتھ، یعنی آپ آئیں اپنی اولاد کے ساتھ، اپنی اولاد کو لے کر کے آئیں، حتی ادعو لکم بدعوت ینفعک اللہ بہا وولدک، یہاں تک کہ یا تاکہ میں آپ کے لیے ایسی دعا کروں جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو نفع دے۔ فغدا وغدونا معہ، تو حضرت عباس سرکار کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور ان کے ساتھ ہم لوگ بھی گئے۔ وَأَلْبَسَنَا كِسَاءَهُ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں اپنی چادر اڑھا دی یا اپنا کمبل اڑھا دیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا اللہم اغفر للعباس وولدہ مغفرة ظاہرة وباطنة لا تغادر ذنبا، اے اللہ تو عباس اور ان کی اولاد کی مغفرت فرما، ایسی مغفرت جو ظاہر بھی ہو باطن بھی ہو، کسی گناہ کو باقی نہ چھوڑے۔ اللہم حفظہ فی ولدہ، اے اللہ تو عباس کی حفاظت فرما اس کی اولاد کے حق میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ یہ اولاد کی جانب سے غافل ہو جائیں اور اولاد کیا ہے ضائع ہو جائے۔ فَاللَّهُمَّ حَفَظْهُ فِي وَلَدِهِ، اے اللہ تو عباس کی حفاظت فرما ان کی اولاد کے حق میں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وزادہ رزین وجعل الخلافۃ باقیۃ فی عاقبہ، اور رزین نے اتنا اضافہ کیا ہے کہ اور خلافت کو ان کی نسل میں باقی رکھ۔ وقال الترمذی ھذا حدیث غریب، اور امام ترمذی نے فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان کے بھائیوں کی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے مغفرت کی دعا فرمائی ہے۔ وعنہ انہ رأى جبرائیل مرتین، اور انہی سے مروی ہے کہ انہوں نے 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس نے 2 مرتبہ جبریل امین کو دیکھا۔ وَدَعَا لَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے 2 مرتبہ دعا فرمائی۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ وعنہ، اور انہی سے مروی ہے انہ قال، کہ انہوں نے فرمایا دعا لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یؤتینی اللہ الحکمت مرتین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ میرے حق میں دعا فرمائی کہ اللہ تعالی مجھے حکمت عطا فرمائے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے انہوں نے فرمایا کان جعفر یحب المساکین ویجلس الیہم، حضرت جعفر مساکین سے مسکینوں سے محبت کرتے تھے، ویجلس الیہم ان کے پاس بیٹھتے تھے، ویحدثہم ویحدثونہ اور وہ ان سے باتیں کرتے تھے اور مساکین حضرت جعفر سے باتیں کرتے تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکنیہ بأبی المساکین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جعفر کی کنیت ابو المساکین ذکر کرتے تھے، یعنی مساکین سے محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور ان سے بات چیت کرنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں ابو المساکین کہا کرتے تھے۔ تو اس میں حضرت جعفر کی فضیلت ذکر کی گئی کہ وہ مساکین سے کس طرح سے محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کی کنیت کیا رکھی تھی، یعنی ابو المساکین کنیت رکھ دی تھی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال، اور انہی سے مروی ہے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت جعفرا یطیر فی الجنۃ مع الملائکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں پرواز کر رہے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بازو عطا فرمائے ہیں، یعنی وہ روحانی بازو ہیں یا جسمانی بازو ہیں، وہ اس کے ذریعہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ شام کی سرزمین میں انتقال کیے تھے، اور اپنے وہ فوج کے امیر تھے، ان کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم تھا حضرت زید ابن حارثہ کے انتقال کے بعد۔ تو وہاں ان کا انتقال ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ میں نے جعفر کو دیکھا کہ وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا، وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اسی لیے حضرت جعفر کا لقب ذو الجناحین بھی ہے، جعفر طیار بھی انہیں کہا جاتا ہے، یعنی خوب اڑنے والے۔ تو اس میں حضرت جعفر کی فضیلت کا ذکر ہے۔ وعن ابی سعید قال، اور حضرت ابو سعید سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اب یہ کہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور جو لوگ بھی جنت میں جائیں گے وہ تو نوجوان ہی ہوں گے، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا، تو پھر اس کا مطلب وہ سب کے سردار ہیں۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بھی ہے کہ جو پختہ عمر والے ہیں وہ ان کے سردار ہیں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو نوجوان تھے رخصت ہو گئے، تو وہاں اس جنت میں یہ ان کے سردار ہوں گے، اور جو پختہ عمر ہو کر کے دنیا سے رخصت ہوئے ان کے سردار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ تو حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانی من الدنیا، بے شک حسن اور حسین یہ دونوں دنیا کے میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقد سبق فی الفصل الاول، اور یہ حدیث فصل اول میں گزر چکی ہے جسے آپ کل پڑھ چکے ہیں۔ وعن اسامہ بن زید قال، اور حضرت اسامہ ابن زید سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجۃ، ایک رات میں کسی کام سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس گیا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل علی شیء، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس حال میں کہ وہ کوئی چیز اٹھائے ہوئے تھے۔ لا ادری ما ہوا، میں نہیں جان پا رہا تھا کہ وہ کیا ہے۔ فلما فرغت من حاجتی، تو جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا، میرا کام ہو گیا، تو میں نے عرض کیا ما ھذا الذی انت مشتمل علیہ، یہ کیا چیز ہے جو آپ اٹھائے ہوئے ہیں۔ فکشفہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز سے پردہ ہٹا دیا، چادر ہٹا دی۔ فَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى وَرْقَيْهِ، یا عَلَى وَرْقَيْهِ، را پر کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور را پر سکون بھی۔ تو وہ حسن اور حسین تھے جو ان کی پشت پر سوار تھے، یعنی دونوں کنارے دونوں حضرات تھے، خاص پشت پر نہیں بلکہ دونوں کنارے کنارے۔ فقال ھذان ابنایا، تو ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یعنی حکمن، وبنا ابنتی، اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں حقیقتاً۔ اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں تو تو ان دونوں سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور اس سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں جو ور کئیہ یا ورے کئیہ ہے، اس کا معنی پشت تو کر دیا جاتا ہے لیکن حقیقت میں پشت نہیں ہے، اس لیے کہ ران کے اوپر کا جو حصہ ہوتا ہے اسے بھی ورق کہتے ہیں۔
تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ آپ حسنین کریمین کو دونوں کنارے گود میں لیے ہوں گے، جیسے بچوں کو اپنے ران کے اوپر حصے پر لے لیتے ہیں، تو اس طرح سے آپ دونوں بچوں کو یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین کو دونوں کنارے لیے رہے ہوں گے اور اوپر سے چادر اوڑھے تھے، تو انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ اندر دو چیزیں کیا ہیں۔ جب انہوں نے دریافت کیا تو آپ نے چادر ہٹا دی، تو دیکھا کہ حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن سلمہ قالت، اور سلمہ سے مروی ہے، یہ سلمہ ابو رافع کی بیوی ہیں، جو یہ ابو رافع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ ہیں۔ تو سلمہ سے مروی ہے، انہوں نے بیان کیا، دخلت علی ام سلمہ، کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئی، دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں، وہ یا تب کی، اس حال میں کہ وہ رو رہی ہیں۔ فقلت ما یبکی، تو میں نے پوچھا کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعانی فی المنام، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا، ان کی مراد یہ ہے کہ خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اور داڑھی پر مٹی ہے۔ فقلت ما لک یا رسول اللہ، تو میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول یہ کیا معاملہ ہے، ما لک، آپ کا کیا حال ہے؟ قال شہدت قتل الحسین آنفا، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں ابھی حسین کے قتل کے وقت حاضر تھا، وہاں موجود تھا۔ رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اب یہ کہ خواب کا یہ واقعہ ہے، اب ان کا انتقال سن 59 ہجری میں ہوا یا سن 60 ہجری میں ہوا، اور حضرت امام حسین سن 61 ہجری میں شہید کیے گئے، تو خواب میں گویا جو واقعہ رونما ہونے والا تھا اسے حکایت کے طور پر خواب میں دکھا دیا گیا، اور سارا منظر انہوں نے دیکھ لیا، اور یہ کچھ مستبعد نہیں ہے، لہٰذا یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ جب ان کا انتقال پہلے ہو گیا تو کیسے انہوں نے یہ خواب میں دیکھ لیا۔ بالکل ایسے ہی سمجھ سکتے ہیں جیسے جب حضرت حسین بالکل چھوٹے سے بچے تھے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جبریل امین تشریف لائے اور وہاں کی مٹی بھی دکھائی جس جگہ انہیں شہید کیا جانا تھا، اور مٹی بھی کیا ہے، سرخ۔ تو سمجھ میں آیا کہ جو چیز بعد میں ہونے والی ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو پوری صورت کیا ہے اس سے پہلے دکھا سکتا ہے، اور خواب میں یہ معاملہ تو اور آسان ہوتا ہے۔ وعن انس قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ آپ کے اہل بیت میں کون آپ کو زیادہ محبوب ہیں؟ قال الحسن والحسین، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین یہ دونوں مجھے میرے اہل بیت میں زیادہ محبوب ہیں۔ وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ اُدْعِي لِي ابْنَيَّ، اور حضور حضرت فاطمہ سے فرماتے تھے کہ میرے پاس میرے دونوں بیٹوں کو بلاؤ۔ فَيَشُمُّهُمَا وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، تو جب وہ دونوں آ جاتے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان دونوں کو سونگھتے اور انہیں اپنے سے چمٹا لیتے، اپنے سینے سے لگا لیتے۔ تو اس حدیث پاک میں حسنین کریمین کی فضیلت ہے کہ اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب یہ حسنین کریمین ہیں، اور جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا ہما ریحانی من الدنیا، کہ دو خوشبودار پھول ہیں، تو سرکار انہیں سونگھتے بھی تھے اور انہیں چومتے بھی تھے اور اپنے سینے سے لگاتے بھی تھے۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعن بریدہ قال
اور حضرت بریدہ سے مروی ہے، فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطبنا اذ جاء الحسن والحسین علیہما قمیصان احمران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں خطبہ دے رہے تھے کہ حسن اور حسین دونوں آئے، ان کے جسم پر سرخ قمیص تھی، یمشیان و یعثران، وہ دونوں چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ چلتے ہیں، گرتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، پھر چلتے ہیں، تو اس طرح سے یہ حسنین کریمین چل رہے تھے اور لڑکھڑا رہے تھے، گر رہے تھے، اٹھ رہے تھے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المنبر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے، فحملہما، اور ان دونوں کو اٹھایا، ووضعہما بین یدیہ، اور دونوں کو اپنے سامنے رکھ دیا، یعنی بٹھا دیا۔ ثم قال، پھر ارشاد فرمایا، صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ یقیناً تمہارے اموال اور تمہارے اولاد یہ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں۔ نظرت الی ہذین الصبیین یمشیان، میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ یہ چل رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے ہیں، فلم اصبر حتی قطعت حدیثی ورفعتہما، تو میں صبر نہیں کر سکا یہاں تک کہ میں نے اپنی بات قطع کر دی، اپنی بات کاٹ دی اور ان دونوں کو اٹھا لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ اموال اور اولاد یہ فتنہ ہے، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ میں نے ان دو بچوں کو ان دو بچوں کو چلتے لڑکھڑاتے دیکھا تو میں صبر نہیں کر سکا اور اپنی بات کاٹ کر کے گیا اور انہیں اٹھا لیا۔ یعنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، ان کی محبت میں آدمی اہم سے اہم کام بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اگرچہ یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ممبر سے نیچے تشریف لانا اور بچوں کو اٹھانا اور لے جا کر کے اپنے سامنے بٹھا دینا، یہ بھی امت کی تعلیم ہی کے لیے ہے کہ بچوں کا خیال کرنا چاہیے، ان سے محبت کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ اموال اور اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں کہ ان کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے اور اولاد کی وجہ سے آدمی بخیل ہو جاتا ہے۔ تو کامیاب انسان وہی ہے جو ان کی وجہ سے ان سے محبت تو کرے لیکن ان کی وجہ سے اس کے اندر بزدلی پیدا نہ ہو اور ان کی وجہ سے اس کے اندر بخل پیدا نہ ہو۔ رواہ الترمذی و ابو داؤد و نسائی، اسے امام ترمذی اور ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا۔ وعن یعلا بن مرہ قال، اور یعلا ابن مرہ سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یعنی حسین مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں حسین سے محبت کرتا ہوں۔ حسین کو تکلیف دینا یہ مجھے تکلیف دینا ہے اور مجھے تکلیف دینا یہ حسین کو تکلیف دینا ہے۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا لے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ یہ صبت من الاسباط کہنے میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ حضرت حسین کی اولاد زیادہ ہوگی، جس طرح سے پورا قبیلہ ہوتا ہے ایسے ان کی اولاد زیادہ ہوگی، خوب پھیلے گی۔ تو من احب حسین احب اللہ من احب حسین، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے، اسے محبوب بنا لے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین صبت من الاسباط، حسین قبائل میں سے ایک قبیلہ ہے۔ اصل صبت کا معنی ہوتا ہے وہ درخت جس کی شاخیں بہت زیادہ ہوں، تو اس کا اطلاق قبیلے پر ہوتا ہے کہ ایک شخص کی طرف اس کی نسبت ہوتی ہے اور باقی سب اس کی اولاد میں، اس کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی مراد یہ ہے کہ ان کی اولاد بہت ہوگی۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعن علی قال، اور حضرت علی سے مروی ہے، فرمایا الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس، حسن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں سینے سے سر تک، یعنی اس حصے میں جو سینے سے سر کے درمیان ہے،
والحسین اشبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حسین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ ہیں اس حصے میں جو سینے سے نیچے ہے۔ یہ اس کی تفصیل اس سے پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ دونوں اشباہ ہیں، اور اشباہ کی توضیح یہی ہے جو حضرت علی مرتضیٰ نے بیان کی یہاں۔ رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ وعن حذیفہ قال، اور حضرت حذیفہ سے مروی ہے فرمایا قلت لأمی دعینی آت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جانے دو تاکہ میں ان کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کروں، وَأَسْأَلُهُ أَن يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكَ، اور ان سے درخواست کروں کہ وہ میرے لیے اور تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی۔ حتی صلی العشاء، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد نوافل ادا فرماتے رہے یہاں تک کہ عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ ثم انفطل، پھر حضور واپس تشریف لے گئے۔ فتبعته، تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ جب سرکار مسجد سے نکلے گھر کے جانے کے لیے تو میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ فسمع صوتی، تو انہوں نے میرے چلنے کی آواز سنی۔ فقال من ھذا، حذیفہ، پوچھا کون، حذیفہ ہو؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں۔ قال ما حاجتک غفر اللہ لک ولامک، کیا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ تیری اور تیری ماں کی مغفرت فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے حاجت دریافت نہیں کی، لیکن جس حاجت سے وہ تشریف لائے تھے وہ کام حاجت بیان کیے بغیر فرما دیا۔ دو اس لیے آئے تھے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے لیے اور ان کی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو حضور نے ان کے بتانے سے پہلے ہی خود ہی فرما دیا غفر اللہ لک ولامک۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ھذا ملک لم ینزل الارض قط، بے شک یہ ایسا فرشتہ ہے جو آج رات سے پہلے یا اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا۔ اب یہ کہ ھذا کے ذریعے اشارہ کیا تو یہ نہیں کہ وہ دیکھ رہے تھے، بلکہ اس سے مقصود یہ ہے کہ اس کے قرب کو بتانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس فرشتے کا ذکر کیا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایسا فرشتہ ہے لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، جو اس رات سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ استاذن ربہ، اس فرشتے نے اپنے رب سے اجازت مانگی ان یسلم علیہ کہ مجھے سلام کرے، ویبشرنی بان فاطمۃ سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور مجھے اس بات کی خوشخبری سنائے کہ فاطمہ اہل جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ مجھے اس بات کی خوشخبری سنائے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں یا اہل جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور حسن اور حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، اسے امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ اس میں حسنین کریمین کی فضیلت کا بیان ہے کہ وہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت کا بیان ہے کہ وہ اہل جنت کی بیویوں کی سردار ہیں۔ اور یہ خوشخبری دینے کے لیے خاص طور سے ایک فرشتہ آیا جو کبھی زمین پر وہ نہیں آیا تھا۔ وعن ابن عباس قال، اور حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسن ابن علی علی عاتقہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن ابن علی کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ فقال رجل نعم المرکب رکبت یا غلام، تو کسی شخص نے کہا اے بچے کتنی اچھی سواری ہے جس پر تو سوار ہے، یعنی
خاتم الانبیاء کے کندھے پر وہ سوار ہیں، تو اس نے کہا کتنی اچھی سواری ہے جس پر تم سوار ہو اے بچے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونعم الراکب، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور وہ سوار کتنا اچھا، نعم الراکب ہوا یعنی وہ سوار کتنا اچھا ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ گویا کہنے والے شخص کی نظر صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر تھی، اسے چاہیے کہ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو نہ دیکھے، بلکہ جو آپ کے کندھے پر سوار ہیں یعنی حضرت حسن، انہیں بھی دیکھے، ان کا مرتبہ بھی سمجھے۔ وعن عمر انه فرض لأسامة في 3500، اور حضرت عمر سے مروی ہے، وعن عمر انه فرض لأسامة في 3500، حضرت عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے اسامہ ابن زید کے لیے 3500 وظیفہ مقرر کیا۔ وفرض لعبداللہ ابن عمر فی 3000، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے اپنے بیٹے کے لیے 3000 مقرر کیا یعنی 500 کم۔ فقال عبداللہ ابن عمر، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے عرض کیا، لما فضلت اسامۃ علیہ، آپ نے اسامہ کو مجھ پر فضیلت کیوں دی ہے؟ فواللہ ما سبقنی الی مشہد، بخدا وہ کسی جنگ میں مجھ سے سبقت نہیں لے گئے ہیں۔ قال، حضرت عمر نے فرمایا، لأن زیدا کان احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ابیک، اس لیے کہ زید یعنی اسامہ کے والد زید ابن حارثہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تیرے باپ سے زیادہ محبوب تھے۔ وکان اسامہ تو احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک، اور اسامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ محبوب تھے۔ فآثرت حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حبی، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی ہے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یعنی اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عمر یہ تمام جنگوں میں ان سے سبقت لے گئے، عمدہ کارنامے انجام دیے، اور خود ان کے والد یہ خلیفہ رہے، لیکن انہوں نے اپنے بیٹے کا وظیفہ ان سے کم رکھا، اس لیے کہ حضرت اسامہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے، اور ان کے والد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے۔ تو اس لیے انہوں نے صاف صاف فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب کو اپنے محبوب پر ترجیح دی ہے۔ یعنی عبداللہ یہ ان کے بیٹے ہیں، تو اپنے بیٹے پر اسامہ ابن زید کو ترجیح دیا صرف اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے۔ رواہ ترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ بس آج کا سبق آپ کا یہیں پر موقوف ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ اس کے آگے آپ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔